اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 8 مارچ 2017 ہے اور ابھی ماشاءاللہ سے چاشت کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اسرائیل کے یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور جو مسلمان ہیں اور جو ہندوز ہیں اور پھر عیسائی ہیں، ان سب کے پاس ایک لاء میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک جو مہا وشنو ہے، اوم ہے، یاوے ہے اور سب کا مالک ایک ہے، سروشریشٹھ شکتی جسے اللہ بولتے ہیں، اس کا کوئی فوٹو امیج نہ بنائے۔ یہ سب کے پاس لاء ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی اجازت دی ہے، وہ ہے اس کا گھر بنانے کی اجازت۔ اب اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا ہے کہ وہ گھر کے اندر تو آ کے بیٹھے گا نہیں نا، اور پتھر لگا کر پوجا کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس گھر کی پوجا جو کرے گا اس مالک کی پوجا کرنے کے برابر ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعقوب علیہ السلام نے بھی ایسا ہی پتھر لگا کے پوجا کی ہے اللہ کی۔ اور پھر ہندوز جو کر رہے ہیں، برکت والے کا گھر بنا کر، یعنی شیو مندر بنا کر، شیو کے معنی ہے برکت والا، اس کا گھر بنا کر کالا پتھر رکھ کے، اور وہی مسئلہ خانہ کعبہ کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو خانہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر کیا لگا ہوا ہے؟ ہندوز کے پاس بیچ میں پتھر رکھا ہوتا ہے ایک چار کونی گھر کے اندر، اور مسلمانوں کے پاس کارنر میں پتھر لگا ہوتا ہے، حجر اسود، کالا پتھر، سنگھے اشویتا بھی کہتے ہیں ہندوز۔ اور وہی بات جو ہے، آپ دیکھ لیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی، جسے ٹیمپل کہتے ہیں، سولومن ٹیمپل، وہ کیا تھا؟ وہ بھی تو اللہ کا ہی گھر تھا، اس میں اس کو سجایا گیا تھا۔ آج سارے یہودی دیوار گری پر ٹھہر کر، جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، وہ روتے ہیں دیوار کو پکڑ کے۔ تو کیا دیوار اللہ ہے؟ دیوار بھی تو ایک امیج ہے، ویسے خانہ کعبہ بھی تو ایک امیج ہے، پتھر بھی تو ایک امیج ہے، لیکن یہ پرمیٹڈ امیج ہے جسے مالک نے دیا ہے۔ تو مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، اور دیکھیے، یہودیوں کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس اللہ کے گھر کی جو عبادت کرنے کا طریقہ ہے، پتھر لگا کر اللہ کا گھر بنا کر اس کی اجازت دی گئی، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اب لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کعبہ کو جو ہے شیو مندر کہا ہے۔ بھائی، شیوا کے معنی کیا ہے؟ برکت والا۔ تو کالا پتھر کا جو کالا پتھر ہے، ہندوز کے پاس اس کا کمپلیٹ امیج ملتا ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس جو پتھر تھا کالا، کعبۃ اللہ میں لگا ہوا، تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، تو صحیح حالت میں نہیں، لیکن صحیح حالت میں ہندوز کے پاس ملتا ہے نشان، عورت مرد کا نشان ملتا ہے، اس کا مطلب شیو اور پاروتی کا نشان، تو خلیفۃ اللہ کا نشان ملتا ہے، وہی صفت اللہ تعالیٰ کی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج سارے مسلمان اسی بڑے برکت والے کا گھر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اب فرق یہ ہے، ہندوز الگ ہر جگہ کر رہے ہیں، تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور رہا دوسری بات، نجم فاطمہ کا ذکر آتا ہے قرآن میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53 میں نجم فاطمہ کا نام نہیں آتا وہاں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان آتا ہے، تم کو یہ شایع نہیں کہ رسول کے بعد کبھی بھی اس کی بیوی سے تم نکاح کرو۔ مطلب اس دنیا میں بھی نکاح نہیں کر سکتے، انتقال کے بعد بھی نہیں کر سکتے۔ اگر میں سپوز اس کو طلاق بھی دے دیتا، ریئل طلاق، پورے 100 دن پورے مکمل کرنے کے بعد بھی وہ کسی سے عقد نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ام المومنین ہو جاتی ہے۔ اور اگر انتقال ہو جاتا تب بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، وہ ماں ہے دنیا کی۔ لیکن اگر وہ عقد کرتی ہے کسی اور سے، خود سے، تو وہ سزا کی مستحق ہو جاتی ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اگر اس کے ساتھ جو عقد کرتا ہے وہ بھی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، اور اس کے ساتھ دینے والے بھی، وہ مومنین برقرار نہیں رہتے۔ تو نجم فاطمہ، کیا تم کو محمد عمران ناپاک شخص اللہ کے مسیح مہدی علیہ السلام سے زیادہ پسند ہے؟
जान और माल लगाने की ख्वाहिश होती थी दुनिया की। अल्लाह वाले बोलते थे कि जब ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे तो हम बहुत जान दिल और जान से चाहेंगे। तो आज तुम्हें एक नापाक शख्सियत इतनी एक दूसरे के लिए पसंद हो गई। क्या तुम अल्लाह ताला के मसीह से मोहब्बत नहीं करती? अल्लाह के मसीह महदी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करके एक नापाक चीज़ से मोहब्बत करोगी, वो भी जहन्नुम में ले जाने के लिए? वो भी जहन्नुम में जाएगा, तुम भी जहन्नुम में जाओगी। ये मसला प्राइवेट नहीं रह गई, तुम्हारी ज़िंदगी पूरी जो है ना अल्लाह ताला के वास्ते पहले से ही वक़्फ़ है। अब अल्लाह ताला को मालूम है क्या तुम्हें इसी के अंदर अल्लाह ताला तुमको और इमरान को और तुम्हारे ख़ानदान को इसी के अंदर मुलविस करके ख़त्म कर देना चाहता है, जिससे दुनिया को मैसेज मिले, या फिर तुमको पाकी का चांस? तुमको पाकी का चांस है तभी तो मैं तुमको जो है मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि इसका इशारा मिलता है क्योंकि तुम पूरी तरीक़े से मसीह महदी अलैहिस्सलाम के निशानों को नहीं पा चुके थे 2000 में, आज से 17 साल पहले। तुम खुद डाउट्स में थे, ठीक है, और तुमने बारिश के मौजूज़े देखे हैं, और फिर मोहम्मद इमरान को भी पता नहीं चला था लेकिन रोल होना था। तो यहाँ पर 50-50 मसला रहा है। लेकिन ये तो बात पक्की है एक आम मुसलमान की हैसियत से भी कि किसी की शादीशुदा ऑलरेडी औरत के साथ कोई बदकारी करता है और उसका घर तोड़ाता है और अपना घर बसाता है, तो वह हराम है इस्लाम में। ये गुनाह तो किया आप लोगों ने। उस बिना पर फिर अल्लाह ताला के मसीह महदी अलैहिस्सलाम की बीवी से अख्त करना, अब ये बात ज़ाहिर होने वाली है। तो क्या आप लोगों को अल्लाह और उसके मसीह महदी अलैहिस्सलाम से इतना ज़्यादा प्यारा हो गया अपनी ज़िंदगी, अपनी प्राइवेट ज़िंदगी? आप लोग की प्राइवेट ज़िंदगी रही गई नहीं, कभी थी भी नहीं। दुनिया में ऐसे वाक़यात बहुत हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने ये वाक़या को फिर से कर दिखाया। तो सूरह नजम में देखो आप 53, हाइट भी उसकी 53 होती है। तो यहाँ पर क्लियर नहीं आया कि इसकी बीवी से ऐसा अख्त करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं आया, लेकिन तस्दीक होना था ये कि मामला ये बात सही है कुरान की आयत। तो वो वाक़या तुम्हारा ये वाक़या नजम फ़ातिमा का दोहराया जाना ज़रूरी था। सो ऐसा हुआ। अल्लाहु अकबर। नजम फ़ातिमा, नजम सूरह नजम 53, नीचे से 3rd नंबर लड़कियों में से, इधर से 5वां नंबर लड़कियों में से, ये पूरे इशारे मिलते हैं। और ये कुरान की आयत इम्पोर्टेंट है, तस्दीक हो रही है। अब तस्दीक मतलब ये आयत सच्ची है कि अल्लाह के रसूल की बीवी से अख्त करे तो क्या होता, कितना बड़ा गुनाह है। तो रावण तो बहुत बुरा शख्स था, उसने आखिर में सीता को वापस नहीं किया, जबकि राम बार बार मैसेज देते रहे। तो मैं पिछले जन्म में राम था, फिर कृष्ण